اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے تمام ان خلفاء کے مقابلے میں بھی سعادت مند بنایا۔ وہ کیسے بنایا؟ پروردگار عالم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دور خلافت عطا فرمایا۔ 2 سال اور 3 مہینے حضرت عمر کا دور خلافت ہے، 11-10 سال کا حضرت علی کا 5 سال کا۔ رب کائنات نے حضرت عثمان غنی کو دور خلافت 12 سال کا عطا فرمایا، یعنی 11 سال 11 مہینے اور 18 دن، 12 سال کے لگ بھگ یہ زمانہ بنتا ہے۔ رب کائنات نے زمانہ خلافت بھی بڑا عطا فرمایا، اور خلفاء کے مقابلے میں زیادہ عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے، خلافت کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، اور اللہ کی شان ہے رب کائنات نے ان کو اس دور کے اندر فتوحات بھی سب سے زیادہ عطا فرمائی۔ 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ ہمارا پاکستان کتنا ہے جی مربع میل؟ کوئی پڑھا لکھا نہیں۔ 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے، میل بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور حکومت کہاں کہاں تک تھا؟ 44 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت ہے۔ اور جس وقت حضرت عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوئے، اسلام کا مربع میل 22 لاکھ ہے، انہوں نے 22 لاکھ اور فتح کر کے 44 لاکھ مربع میل کر دیا۔ دور حکومت بھی اور خلفاء سے زیادہ اللہ نے یہ سعادت اور اعزاز عطا فرمایا، اور فتوحات بھی زیادہ تینوں خلفاء نے، اور صحابہ کی طرح باقی 3 خلفاء نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے۔ مکہ سے مدینہ منورہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہجرت کر کے گئے۔ حضرت عمر تلوار نکال کر کھلے عام ہجرت کر کے گئے، اور حضرت علی کو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علی یہ امانتیں سپرد کر کے لوگوں کے آ جانا قبا کے مقام پہ، میں تیرا انتظار کروں گا۔ علی جب تک تم نہیں آؤ گے میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا، تمہیں لے کے مدینے میں جاؤں گا۔ تینوں خلفاء کو یہ سعادت ملی، انہوں نے اللہ کے لیے ایک ایک مرتبہ ہجرت کی ہے۔ لیکن عثمان غنی یہ وہ خلیفہ رسول ہے رب کائنات کی دین کے لیے، اسلام کے لیے، رب کائنات کے لیے انہوں نے 2 مرتبہ ہجرتیں کی ہیں۔ خلفاء راشدین جو روایات اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اس امت کے، حضور کے امت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ زندگی رہی تو کسی وقت یہ آپ کو دلائل سے سمجھاؤں گا کہ یہ 4 لوگ ایسے ہیں خلفاء راشدین، حق 4 یار جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان 4 کے مقابلے کا 1.5 لاکھ صحابہ میں بھی کوئی صحابی کوئی نہیں۔ اصل میں جتنا ہو سکتا تھا میں نے بھی آپ کو شان صحابہ سمجھائی اور سنائی ہے۔ 16-17 سال ہو گئے، 40 سال میرے والد گرامی بھی آپ کو سمجھا گئے، لیکن میں پورے ملک کا سفر کرتا ہوں، لیکن جب جاتا ہوں نا چکوال کی سرزمین پہ قاضی مظہر حسین کے علاقے میں رحمت اللہ علیہ، وہاں جب صحابہ کا نام لیتے ہیں تو نام لیتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ جو سننے والے ہیں وہ ہم خطیبوں سے بڑے خطیب بیٹھے ہوتے ہیں۔ قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے جو گھر گھر اور ہر نوجوان کے دل میں مقام صحابیت اور خاص طور پر خلفاء راشدین کی عظمت کا بیج بو کے گئے ہیں۔ اللہ نے ان 4 کو بڑی عظمت عطا فرمائی، لیکن ان کے مقابلے میں اس انداز میں اللہ نے حضرت عثمان غنی کو سعادت مند بنایا۔ ان کا دور خلافت بھی زیادہ،
ان کے دور میں فتوحات بھی زیادہ، اور انہوں نے اور خلفاء کے مقابلے میں ہجرتیں بھی دو کی ہے، انہوں نے ایک کی ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے ہجرت کرنا۔ کیا چھوڑنا پڑتا ہے؟ گھر بار مستقل۔ میں نظر دوڑا رہا ہوں اس لیے کہ شاید کوئی مہاجر بابا بیٹھا ہو جو سن 47 میں ادھر سے ادھر آیا ہو۔ چلو نہیں بیٹھا کوئی تو پتا تو ہے نا، جب ہم مہاجر لوگ ادھر سے ادھر آئے تو مکان کرائے پہ دے کے آئے؟ نہیں، گئے سب، جس کا جی چاہا قبضہ کیا۔ ہمارے بزرگ جو ان گھروں میں رہ کے آئے تھے ان کی آنکھیں ترستی تھیں کہ ہمیں ایک مرتبہ وہ کوئی گھر دکھا دے جس گھر میں ہم پیدا ہوئے، جن گلیوں میں کھیلے، جہاں جوان ہوئے۔ صحابہ اکرام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے، اس امید پر نہیں گئے کہ سال بعد واپس آ جائیں گے، 5 سال بعد واپس آ جائیں گے، نہیں، بلکہ مستقل بنیادوں پر گھر قربان کر کے گئے، کاروبار قربان کر کے گئے۔ کتنے صحابہ ایسے جن کے بیوی بچے مسلمان نہیں تھے، وہ بیوی بچے بھی قربان کر گئے۔ کئی ایسے تھے جن کے بیوی بچے مسلمان تو تھے لیکن کافروں کے نرغے میں تھے، وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر گئے، اپنی ہر چیز رب کے نام پر قربان کر صرف اپنی جان اور ایمان بچا کر گئے۔ اس کا نام ہجرت ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، ختم نبوت، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی مرتضی، حسن حسین، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف،